الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائی، گزشتہ درس میں ایک حدیث مبارکہ میں نے شروع کی تھی، جس کا ایک مختصر سا حصہ باقی ہے، اور چونکہ ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے یہ سوچا کہ ذوالحجہ کے مہینے کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں اور باقی کچھ حدیث کی تکمیل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی. ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں جو سب سے اہم عبادت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عمومی طور پر مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے، وہ 10 ذی الحجہ کی قربانی ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں اگر غور کیا جائے تو ہر چیز کسی نہ کسی درجے میں قربانی دے رہی ہے، اور قربانی سے نئی چیزوں کو وجود مل رہا ہے. اگر قربانی نہ ہو تو ان چیزوں کو وجود نہیں مل سکتا. ہر چیز کسی نہ کسی درجے میں قربانی دے رہی ہے. کائنات مختلف چیزوں سے بھری ہوئی ہے. اگر ان کو مختصر طور پر ذکر کیا جائے تو وہ 4 میں سے کسی ایک کے تحت آتی ہے. یا وہ جمادات ہیں، یا وہ نباتات ہیں، یا وہ حیوانات ہیں، یا وہ انسان ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان 4 میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہے. یا وہ جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں. ان 4 میں سے ہر چیز قربانی پیش کر رہی ہے. جمادات، زمین، پہاڑ، یہ قربانی پیش کرتے ہیں. ان کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور ان کا سینہ پھٹتا ہے اور نباتات کو وجود ملتا ہے. پھر نباتات حیوانات کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. حیوانات انسانوں کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. اور انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ تم بھی قربانی پیش کرو، قربانی دو. تو ہر ایک قربانی پیش کر رہا ہے، مگر اس کی نوعیت اپنی ہے، دوسرے سے مختلف ہے. جمادات نباتات کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، نباتات حیوانات کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، حیوانات انسانوں کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. اگر زمین جو جمادات میں سے ہے انکار کر دے قربانی سے تو نباتات کا وجود نہیں ہوگا. نباتات نہیں ہوں گے تو حیوانات کا وجود نہیں ہوگا.
حیوانات نہیں ہوں گے، نباتات نہیں ہوں گے تو انسان کی بقا کا سامان نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زنجیر بنائی ہے کہ ہر ادنا چیز اپنے اعلیٰ کے لیے قربانی پیش کر رہی ہے. جمادات کا درجہ ادنا ہے، نباتات کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. نباتات کا درجہ حیوانات سے ادنا ہے اور حیوانات ان سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی قربانی پیش کرتے ہیں. حیوانات انسانوں کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. حیوانات سے اور انسان سے مطالبہ ہے کہ تم بھی اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، تم بھی اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ. زمین نے بھی اپنی قربانی دی، حیوانات نے اپنے وجود کی، اپنی جان کی قربانی دی. انسان سے مطالبہ ہے کہ تم کم از کم اپنی ناجائز خواہشات کی قربانی دو، حرام چھوڑنے کی قربانی دو، حلال پر آؤ. حرام چھوڑنے کی قربانی دو، من مانی کی زندگی کو ترک کرنے کی قربانی دو. اللہ کے لیے تم قربان ہو جاؤ، اللہ کے ہر حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. تو جیسے جمادات قربان ہوتے ہیں، نباتات کو وجود ملتا ہے. وہ قربان ہوتے ہیں، حیوانات کو وجود ملتا ہے. حیوانات قربان ہوتے ہیں، انسانوں کو وجود ملتا ہے. انسان جب قربان ہوتا ہے اور اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے اور اپنی غلط خواہشات پر چھری چلاتا ہے تو پھر انسانیت کو وجود ملتا ہے، ایثار کو وجود ملتا ہے اور انسان ظاہری انسان حقیقی انسان بن جاتا ہے. اگر نباتات نہ ہوں حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے. ایسے ہی اگر انسان قربانی پیش نہ کرے تو دیکھنے میں انسان ہوگا اور لباس انسانوں جیسا، شکل و صورت انسانوں جیسی، حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے. قرآن کی میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کسی کو برا لگے، غلط لگے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا. قرآن سے پوچھیں قرآن ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ انہم الا کالانعام، نرے جانور ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی غیر گزرے ہیں. اور حدیث کو اٹھائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا خون خرابہ نہیں پھیلاتے اور اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا یہ دو پاؤں پر چلنے والا جانور انسان بھیڑیے سے بھی زیادہ، دو بھیڑیوں سے زیادہ اکیلا خون خرابہ کرتا ہے، فساد مچاتا ہے. یہ اس وقت ہے جب وہ قربانی سے انکار کرتا ہے، قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نفس پرستی کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہو کر، مخلوق ہو کر اپنے نفس کا گویا خود خالق بن جاتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قربانیوں کا مطالبہ فرماتے ہیں اور اس کے لیے اللہ نے ایک خاص دن رکھا ہے. ایک خاص دن سال کے 360 دن میں قربانی کا مطالبہ ہے. جب بھی اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، گونجتی ہے، قربانی کا مطالبہ ہے. قربانی کے بغیر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، قربانی کے بغیر سود نہیں چھوڑا جا سکتا، قربانی کے بغیر رشوت نہیں چھوڑی جا سکتی، قربانی کے بغیر ملاوٹ نہیں چھوڑی جا سکتی، قربانی کے بغیر لگائی بجھائی ختم نہیں ہو سکتی اور غیبتیں ختم نہیں ہو سکتی. قربانی کے بغیر آدمی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا جب تک قربانی نہ ہو. تو اس کے لیے اللہ نے ایک خاص دن رکھا ہے جس میں جو دن ایک عظیم شخصیت کی ہمیں یاد دلاتا ہے. وہ عظیم شخصیت
کہ پیدائش سے لے کر وفات تک جس کا رواں رواں اللہ کے نام کا قربان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے ایک ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ اور ایسے ماحول میں پیدا فرمایا کہ گھر بھی بتوں کا گہوارہ ہے اور ان کا ماحول بھی بت پرستی کا ہے، اور ان کے والد بت پرست بھی ہیں، بت ساز بھی ہیں، بتوں کے سوداگر بھی ہیں۔ 3 قسم کے بڑے کفر ان کے اندر جمع ہیں، بت پرستی میں بھی مبتلا ہیں، بت سازی بھی کرتے ہیں، بت بناتے بھی ہیں اور آگے بت بیچتے بھی ہیں۔ تو ایسے گھر میں اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے موحد کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی، ایک دن میں 1 ہفتے کے برابر، مہینے میں کئی ہفتوں کے برابر، سال میں کئی سال کے برابر۔ اور جیسے ہی زبان میں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا رب میں ہوں۔ کہا پھر آپ کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد آزر میرے رب ہیں۔ کہا ان کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہے۔ کہا نمرود کا رب کون ہے؟ ماں لاجواب ہو گئی، کہ اس کا کوئی رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی روز اول سے تربیت فرماتے ہیں، کفر اور شرک سے ان کو پہلے دن سے بچا کر رکھتے ہیں، اور توحید ان کی کھٹی میں پڑی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر گھر میں پیدا ہوں، چاہے وہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوں۔ اور جو بڑے ہوئے تو اپنے والد کو بھی سمجھایا، ان کو ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی کو چھوڑنے کی دعوت دی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ابا جان آپ ایسوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی نفع کے مالک۔ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ میرے ابا جان میں بات سنی نہیں کر رہا، بلکہ دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اور یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میری بات مانیں، میں آپ کو صحیح راستے پہ چلاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت کا تکرار ہے، اس میں والد پکارنے کے لیے جس قدر والد کے احترام کو ملحوظ رکھا گیا ہے، شاید کسی لفظ میں اتنی گنجائش ہو جتنی گنجائش یا ابت کے لفظ میں ہے۔ محبت بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، اور پیار بھی ہے، اور والد کا احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ باپ اگرچہ کافر ہو، اولاد پر لازم ہے ان کا احترام کرنا، برے القاب سے ان کو نہ پکارنا، ایسے الفاظ زبان پر نہ لانا جس سے ان کی بے اکرامی ہو، بے احترامی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان یہ شیطان کا راستہ ہے، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت 4 بار کہا، انی اخاف للرحمن، کہ ابا جان مجھے خطرہ ہے اگر آپ نے اپنی اس زندگی کو نہ چھوڑا، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کی طرف سے جو بڑا ہی مہربان ہے، وہ مہربان ہستی آپ کو عذاب دینے پہ مجبور نہ ہو جائے، اس کی طرف سے عذاب نہ آئے، تو مجھے خطرہ ہے آپ اپنی اس زندگی سے توبہ طائب ہوں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی، جواب میں والد نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ لگتا ہے تم ہمارے خداؤں سے بیزار ہو چکے ہو، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی محبت سے بات کی اور جواب کتنا سخت آ رہا ہے، کتنا سخت جواب آ رہا ہے، لئن لم تنتہی لأرجمنک،
اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کر میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر کہا میرا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے چلے اور چلتے ہوئے کہا سلام علیک، میرا سلام ہو، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ وہاں سے رخصت ہوئے، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، ان کو بھی دعوت دی اور اس میں ان کے والد بھی تھے۔ ان سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت پرستی میں تم مبتلا ہو، کیسی مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ ما تعبدون، یہ کیسی کن کن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکار رہے ہوتے ہو کہ یہ تمہاری کچھ سنتے بھی ہیں؟ او ينفعونكم، تمہیں نفع کی ضرورت ہو، کوئی تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو کیا یہ تمہیں مدد پہنچاتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں؟ او یضرون، تم مصیبت میں گھرے ہوئے ہو تو مصیبت تم سے دور کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ سب یہی کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی گمراہی میں ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی غلط راستے پر چل رہے تھے، اس کو چھوڑو۔ تو وہ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آپ مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میرا رب تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، جتنوں کی تم پرستش کرتے ہو مجھے ان سب سے نفرت ہے سوائے رب العالمین کے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلقنی فهو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پیاس لگتی ہے وہ مجھے پانی پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو دعوت دی وَالَّذِي هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے، اور وہی یمیتنی ثم یحیین، جب میرا وقت پورا ہوگا وہی مجھے موت بھی دے گا، پھر دوبارہ مجھے زندگی بھی دے گا۔ تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ تو قوم چونکہ پرانے رسم و رواج میں گھری ہوئی تھی، جکڑی ہوئی تھی، تو وہ اس سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکی، اپنے ماحول سے نکل نہ سکی، انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ پھر ایک دن آیا، شام کا وقت تھا اور ان کا ایک میلہ تھا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے میلے میں چلنے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرة فی النجوم، ایسے ذرا اوپر دیکھا، ستاروں کو دیکھا، پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں، مجھے بیماری ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید نزلہ زکام، سر میں درد، اس قسم کی کوئی بیماری، اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل کی تکلیف کہ پوری قوم کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے۔ جیسے بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، ماں کا کیا حال ہوتا ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہو، اور جبکہ ماں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں اور بچہ نادانی میں آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، بیچاری وہ اس کو اٹھا نہیں سکتی، کھینچ نہیں سکتی، لیکن کس تکلیف میں ہوتی ہے جتنی تکلیف ماں کو ہے، اتنی اس سے کہیں زیادہ تکلیف انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے جب وہ اپنی قوم کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو ان کی اصل تکلیف وہ تھی، وہ سمجھے کہ شاید سر میں درد ہے، وہ جانے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے خداؤں کا علاج کروں گا،
ان کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا اور تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ واپس آئے، ان کے جانے کے بعد ان کے بت کدے میں داخل ہوئے، کلہاڑا لیا، بتوں کے ٹکڑے کیے، فجعلهم جذاذا، سب کے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا، بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ قوم واپس آئی اور اپنے بتوں کا حشر نشر دیکھا تو سخت غصے میں پوچھنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بڑا ہی ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب کیا ہے، کون ہے؟ لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو بتوں کے متعلق کہتا پھرتا ہے کہ اس نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، یہ خدا نہیں، نام اس کا ابراہیم ہے، لگتا ہے یہ ان کا کیا دھرا ہے ان کو۔ اور وہ تھے آزر کے بیٹے، اور آزر نمرود کا معتمد خاص، بڑے آدمی کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کھلی کچہری لگاؤ، پھر اس کو لاؤ سب کے سامنے تاکہ سب کے سامنے اس کا جرم آئے، پھر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی ہنگامہ نہ کرے، کوئی احتجاج نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جس نے بھی کیا یہ بڑا موجود ہے، اس سے پوچھو، آلہ قتل اس کے پاس ہے، کلہاڑا اس کے اوپر لٹک رہا ہے، فاسألوہ ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، جب یہ جملہ کہا کہ اسی سے پوچھو یہ بڑا ہے، آلہ قتل اس کے پاس ہے، اگر یہ بول سکتا ہے، یہی ان کو احساس ہو گیا کہ ہم زندگی بھر غلطی کرتے رہے، ایسوں کو پوچھتے رہے جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، اوروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور پھر سر جھکا کر کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں ما هؤلاء ينطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ تم پر بھی تف ہے اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی افسوس ہے کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ تو اب بات پہنچی ان کے خداؤں تک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، تو اتنے اوپر تک بات پہنچی تو پھر نمرود تک بات پہنچی۔ نمرود نے کہا حرقوہ، نمرود کے دربار میں بات گئی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، یہ جھوٹے خدا ہیں، باطل معبود ہیں، معبود برحق نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر رب کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یہاں وہ مناظرہ ہوا جس کا اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدائی کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اللہ نے سلطنت دی تھی، اللہ کی عطا پر وہ اللہ کا ہی باغی بن گیا، اللہ کا ہی باغی بن گیا۔ تو اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی کا معنی یہ ہے کہ ایک بے جان چیز ہو اس میں جان ڈال دینا، اور موت یہ ہے جاندار چیز ہو، جاندار چیز ہو، اپنے اختیار سے اس میں سے جان نکالنا، اختیار سے جان نکالنا۔ یہ جو کوئی گولی مارتا ہے یہ جان جاتی ہے، اختیار سے نہیں جاتی۔ اختیار جب ہے کہ گولی چلائے اور یہ چاہے کہ جان وہیں اندر ہی روک لے، نکلنے نہ پائے، اس کا آدمی کو اختیار نہیں ہے۔ زندگی احیاء یہ ہے اپنے اختیار سے
زندگی دینا اور اپنے اختیار سے موت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو وہ تھا موٹے دماغ کا، اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی بھی دے سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ اپنی جیل میں سے 2 آدمی بلوائے، 2 قیدی بلوائے، ایک کے خلاف موت کا فیصلہ تھا، اس کو رہا کر دیا، دوسرے کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ کل صبح اس کو آزاد کرنا ہے، بلا وجہ اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کا دماغ موٹا ہے، یہ بات نہیں سمجھے گا، تو اپنی کسی دلیل کو نہیں سمجھایا کہ وہ اس کے دماغ سے اوپر کی چیز ہے، فوراً دوسری دلیل دی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ اربوں سال سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لا کر اس کو ڈبو دیتا ہے، غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو اربوں سال کے لیے نہیں، کم از کم 1 دن کے لیے سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کرو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ حیرانی سے کھلے کا کھلا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب لاجواب ہوا، دلائل کی دنیا میں عاجز ہو گیا، تو انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے خداؤں کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو ان کو جلاؤ۔ چنانچہ آگ بھڑکائی گئی، مہینوں اس میں ایندھن ڈالا گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے، آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور اس قدر شعلے بلند ہوئے کہ پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گر کر آگ میں آ جاتا تھا اور جل جاتا تھا۔ تو جب ایسی آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے ارادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، تو اب ڈالیں کیسے؟ نہ ان کے پاس ایسا کوئی آلہ ہے، نہ خود آگ کے قریب جا سکتے ہیں، اس کی تپش بہت سخت ہے جو قریب سے جلا دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے آپ خود آگ میں چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں جاؤں، تم نے ڈالنا ہے تم ڈالو۔ شیطان آیا، اس نے ان کو ہیلا بتایا، من جنیق کی ایجاد کا نمونہ اس نے پیش کیا، تصور اس نے پیش کیا کہ ایک آلہ بناؤ جس کے ذریعے سے ان کو غلیل کی طرح ان کو آگ میں ڈالو۔ تو چنانچہ من جنیق بنائی گئی اور اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور کپڑے اتارے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس کے کپڑے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لہذا قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی، انبیاء علیہ السلام اپنے کفنوں کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے، باقی لوگ عام لوگ برہنہ نکلیں گے، نبیوں کے بدنوں پر ان کا کفن ہوگا، لیکن نکلتے ہی ان کے لیے جنت کے جوڑے لائے جائیں گے اور ان کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے جس کو جوڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا پہنایا جائے گا، چونکہ اللہ پاک بڑے قدردان ہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ان کو کپڑے اتارے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور آگ کے اور من جنیق کے ذریعے ان کو آگ میں اچھالا گیا، اور جب آگ میں ان کو ڈالا جا رہا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے ان کے دائیں طرف، اور اسرافیل علیہ السلام پانیوں کا فرشتہ اور بارشوں کا فرشتہ ان کے بائیں طرف، اور خاموش جبرائیل علیہ السلام انتظار میں کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھیں گے میں فوراً مدد کروں گا، پانی کا فرشتہ انتظار میں میری طرف مدد طلب نظروں سے دیکھیں گے تو میں بادلوں کے ذریعے سے بارش برساؤں گا اور آنے واحد میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ لیکن جب آگ قریب آئی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، زبان پر فقط ایک ہی کلمہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے رہا نہ گیا، پوچھا کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، فرمایا اما الیک فلا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے،
اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کی مدد اس کا میں محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا، اللہ کا ضرور محتاج ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ ایمان میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کی نظر فرشتوں سے بھی ہٹ جاتی ہے، فرشتوں سے بھی ہٹ جاتی ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین، خلیل علیہ السلام جیسا خلیل، یقین آدمی کو آگ پہ بیٹھا دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے تو سرور اور مستی کی کیفیت بدن میں از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آگ میں گرے اور اللہ تبارک و تعالی جب سب سے نظریں ہٹ گئیں تو اللہ کا حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے، اتنی گرم نہ ہو کہ حرارت سے تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ معتدل طریقے سے ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ آگ ایک دم گلزار بن گئی، آگ آگ رہی، اللہ نے اس کی صفت بدل دی، آگ بجھی نہیں، آگ آگ رہی۔ اس کی پہلے صفت تھی حرارت، اب اللہ کا امر آیا تو حرارت معتدل برودت میں تبدیل ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، پر مارا تو ایک طرف سے چشمہ پیدا ہوا، پر مارا دوسری طرف سے درخت پیدا ہوا اور تخت بچھایا گیا، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، رسیاں جل گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کچھ نہ کہا۔ ماں باہر کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی، باپ یہ دیکھ رہا تھا، بے ساختہ باپ کی زبان سے نکلا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیسا زبردست تمہارا رب ہے۔ اور ماں نے کہا بیٹا میں بھی اندر آنا چاہتی ہوں، فرمایا آپ بھی اندر آ جاؤ۔ تو وہ بھی آگ میں گئی، ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے کا بوسہ لیا اور واپس آئی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے سنایا، یہ واقعہ ہمیں سنایا، اشارہ ہے کہ میرے دین پر چلو گے تو قدم قدم پر تمہیں آگ نظر آئے گی، تمہیں آگ نظر آئے گی۔ آگ دیکھ کر گھبرانا نہیں، حلال پر آؤ گے تو بچوں کے فاقے نظر آئیں گے، بھوک نظر آئے گی، کٹھن حالات نظر آئیں گے، مگر گھبرانا نہیں، اس آگ میں کود جانا۔ جب کودو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے راستے پیدا فرمائیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ پھر گھر چھوڑا اللہ کے لیے، والد کو چھوڑا اللہ کے لیے، پھر شہر چھوڑا اللہ کے لیے، فلسطین پہنچے، وہاں الگ ساری زندگی دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 86 برس یا 90 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ 20 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 20 سے 86 برس یا 90 برس کا اندازہ لگائیں کہ 66 سال 70 سال دعا کرتے رہے، 66-70 برس کے بعد جا کر دعا قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا، اور کتنی امیدوں کے ساتھ بیٹا پیدا ہوا۔ بڑھاپے کی اولاد عام طور پر ذرا باغی ہو جاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ والد کی طرف سے پیار زیادہ ملتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، تو محبت ایک فطرتی عمل ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے تو محبت سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو کتنی محبت ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن طے کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنا ہے، اپنی جان قربان کرنی ہے، اولاد قربان کرنی ہے، جسم پہ بلڈوزر چل جائیں قبول ہے، پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے خوبصورت بچہ عطا فرمایا، خوبصورت بیوی ہاجرہ عطا فرمائی، اور پھر حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو ہمارے لیے
ہماری رضا کے لیے اپنے آپ سے قربان کر دو۔ تو پوچھا دور کر دو، کہاں دور کروں؟ فرمایا جبرائیل ہمارے ساتھ ہیں، راستہ بتائیں گے۔ تو فلسطین سے نکلے، خوبصورت فلسطین کا شہر ہے، ٹھنڈا ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، انگور کے درخت، کھجور، ناشپاتی، امرود، اور جگہ جگہ چشمے بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئی، ایسا خوبصورت زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس شہر کو ہم نے ظاہری باطنی برکتوں سے بھر دیا، خوب برکتیں عطا فرمائی۔ فرمائے یہاں سے اپنے بچوں کو دور کرو اور لے کر چلو، جبرائیل ساتھ ہیں تمہیں راستہ بتائیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوئے، بیوی بچوں کو اونٹنی پہ بٹھایا اور چلتے رہے، فلسطین سے نکلے، خیبر، تبوک ہوتے ہوئے جب مکہ مکرمہ میں پہنچے، اس جگہ پہنچے جو بے آب و گیا وادی، اور چاروں طرف سے اونچے اونچے سیاہ پہاڑ، اور نہ درخت، نہ پانی، نہ چشمہ، نہ زندگی کا کوئی ظاہری سامان۔ اور ایک جگہ جب پہنچے، ایک جگہ کہ وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا، چند پتے اس میں تھے، کیکر کی طرح کا ایک درخت۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں اتار دیں۔ پوچھا یہاں؟ ایک دم بچوں کی محبت جاگی۔ فرمایا ہاں یہاں اللہ کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، بیوی بچوں کو وہاں اتارا، اور حکم ہوا آپ واپس چلے۔ تو تعمیر حکم میں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی کی، واپسی کے لیے مڑے تو حضرت ہاجرہ نے پکڑا اور پوچھا الی من تکلنا، یہاں ہمیں کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جہاں نہ انسان، اس زمین کو کسی نے آباد نہیں کیا، اور زندگی کا سامان نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، اور مکہ میں جو گرمی پڑتی ہے 53-55 درجہ حرارت وہاں کا، اور کوئی چھت نہیں ہے، کوئی چھتری نہیں ہے، اور سخت پتھر کے پہاڑ، چٹان سخت۔ تو پوچھا الی من تکلنا، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ دوبارہ پوچھا الی من تکلنا، یہاں ہمیں کون دیکھے گا، کون پوچھے گا، کون ہماری خبر گیری کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت ہاجرہ کو خود خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ تو پوچھا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو سر ہلایا، فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اذا لم یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ یہاں ناظم آباد میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہی ہے، اس جگہ جہاں زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، اور دکان نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی انیس نہیں ہے، کوئی مونس نہیں ہے، ایک ماں اور ایک بیٹا، اور شوہر سے کہہ رہی ہے جاؤ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر رخصت ہوئے اور پہاڑ چڑھ کر نیچے اترے۔ محلہ شامیہ کی طرف جب پہنچے اور بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت پھر ہاتھ اٹھائے، دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے کہنے پر، آپ کے اشارے پر، آپ کے حکم پر میں نے اپنے بچوں کو لا کر وہاں چھوڑ دیا جہاں دانا نہیں ہوتا، جہاں پانی نہیں ہے، زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ دین پہلے مانگا، دین کی فکر پہلے کی۔ آج ماں باپ بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ جوانی میں کیا کرے گا، بڑھاپے میں کیا کرے گا، بڑے ہو کر کیا کرے گا، ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ دنیا ہاتھ میں آتی ہے نہ دین ہاتھ میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نرقع دنیانا بتمزیق دیننا
فلا دیننا یبقى بلا ما نرقع، کہ ہم نے دین کو کاٹ کر دنیا کو پیوند لگائے. دنیا میں جہاں دنیا پھٹنے لگی دین کو کاٹ کر دنیا میں پیوند لگایا، دنیا کی خاطر دین کو قربان کیا. نتیجہ یہ ہوا نہ ہمارے ہاتھ میں دین باقی رہا نہ دنیا باقی رہی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پہلے دین مانگا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دینا. واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم، اور دوسری بات یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے بچوں کی بیوی کی محبت ڈال دینا کہ قلوب ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو. اور اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ آج ہزاروں سال کے بعد بیٹھ کر ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں. اور تیسری چیز وَرُزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پھر کہا یا اللہ میری اولاد کو رزق بھی دینا، اتنا دینا کہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں، اتنا نہ دینا کہ باغی ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، نافرمانی میں چلے جائیں. رزق دینا تاکہ اس رزق کی بدولت آپ کا شکر ادا کریں. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، پیچھے حضرت ہاجرہ ہیں. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جو تھوڑا بہت راشن تھا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا. اب دن کی دھوپ پریشان کرنے لگی، بچہ تڑپنے لگا، خود بھی تڑپنے لگی. اور جب بھوک پیاس حد سے بڑھ گئی اور تنہائی ستانے لگی تو بچے کو پتھر پہ لٹایا اور خود صفا کی طرف گئی، دوڑتے ہوئے صفا کی طرف گئی. اور اوپر چڑھ کر دیکھا چاروں طرف کہ کوئی آدمی نظر آئے، گزرتا ہوا کوئی قافلہ نظر آئے، مگر 20 میل شمال کوئی انسان نہیں، 20 میل جنوب کوئی انسان نہیں، 20 میل مشرق انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، مغرب میں انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں. تو فوراً پہاڑ سے نیچے اتری، اور نیچے اترتے ہوئے جب درمیان وادی میں پہنچی، یہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. دوڑتی جاتی تھی، بچے کو دیکھتی جاتی تھی. یہاں جب پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ایک دم یہاں سے پھر دوڑی تاکہ بچہ سامنے نظروں کے سامنے رہے. اس مقام پر آج تک ان کی یادگار میں دوڑا جاتا ہے، جس کو اس دوڑنے کی جگہ کو میلین اخضرین کہتے ہیں. اس حاجی کا حج نامکمل ہے جو صفا مروہ کے درمیان جو سعی نہ کرے اور میلین اخضرین میں دوڑے نہیں. یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ اپنے بچے کے لیے دوڑی، یہ دوڑنا اللہ کو پسند آیا. قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر اللہ نے لازم کر دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم کر دیا، اپنی ماں کی یاد میں صفا مروہ کے درمیان دوڑو. تو درمیان پہنچی تو دوڑتے ہوئے اوپر چڑھی، مروہ پہنچی، چاروں طرف دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. پھر نیچے اتری اور دوڑتے ہوئے پھر صفا پہ گئی، چاروں طرف دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. پھر امید ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس طرف کوئی نظر آ جائے، پھر دوڑی اور وہاں تک پہنچی، کوئی نظر نہیں آیا. اب یہ درمیان کا پورا علاقہ سنگ مرمر کے ذریعے بالکل برابر کر دیا گیا ہے، کوئی اونچائی نہیں ہے، کوئی نیچائی نہیں ہے. اس کے باوجود صفا سے مروہ تک 450 میٹر کا فاصلہ ہے، 450 میٹر. اس وقت جبکہ وہ پہاڑ تھے، پہاڑ پر چلنا، زمین پر 5 کلومیٹر چلنا آسان ہے، ایک پہاڑ پر چڑھنا زیادہ مشکل ہے. حضرت ہاجرہ بےتاب ہو کر، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور بچے کا رونا ان کو اور گھلا رہا ہے، پگھلا رہا ہے. اور جب دوڑتے 7 چکر ہوئے، مروہ پہ پہنچی اور تھک کر چور ہو گئی اور رگیں ان کی پھول گئی. قریب تھا کہ پھیپڑے پھٹ جاتے اور وہ گری. اس وقت اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد کا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس سوچ میں ہو، کس فکر میں ہو، کس خیال میں ہو کہ تم ایسے ہی مفتی جنت میں چلے جاؤ گے. تم پر وہ حالات، مصائب، بیماریاں، مشکل حالات، کٹھن حالات
نہیں آئیں گے جو پہلے نبیوں پر آئے اور پہلی امتیوں پر آئے، اور ایسے سخت حالات آئے، نبی بلا اٹھے، امتیں تڑپ اٹھی اور پکارنے لگی اور کہنے لگی متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی؟ جب انسان اپنی کوشش پوری کر لیتا ہے اور اپنے بس میں جو ہو پورا کر دے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیسے توکل کروں؟ اونٹ کا پاؤں باندھ کر توکل کروں یا ایسے ہی چھوڑ دوں، جنگل میں چھوڑ دوں، اللہ پہ بھروسہ کروں اور اپنی نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اپنا کام پورا کرو، اونٹ کے پاؤں باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، جو اپنے بس میں ہے پہلے وہ کام کرو، پہلے گاڑی کو تالا لگاؤ پھر اللہ پہ چھوڑو، باقی معاملہ اللہ کا سمجھو، اپنے بس میں جو ہو پہلے وہ کام کرو۔ حضرت ہاجرہ کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا، اور جب گری اور 7 چکر پورے ہو گئے، مروا پر تھی، پتہ نہیں 3.5 کلومیٹر تو آج کا فاصلہ ہے، اس وقت پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر وہ طے کر چکی تھی۔ اس وقت دیکھا ایک خوبصورت نوجوان بچے کے قریب ہے اور بچہ تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تو بچے کو تو دیکھا ایک آدمی کو اجنبی بچے کے سر پہ کھڑا ہے، تو پھر پریشان ہو گئی، ماں ہے کہ اس بے آب و گیا وادی میں کون آیا؟ تو ایک دم جیسے شمع بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتی ہے اور بجلی اچانک کودتی ہے، تو ایک دفعہ پھر اپنی توانائی کو جمع کیا اور دوڑتے ہوئی بچے کے پاس آئی، تو آ کر کیا دیکھا کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور اتنا چشمہ جاری کیا کہ انہوں نے آس پاس پتھر لگائے اور کہنے لگی زم زم، رکو رکو رکو، پانی بہ رہا تھا بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ہاجرہ یہ نہ کہتی اور گرد منڈیر نہ لگاتی تو یہ ابلتا ہوا چشمہ ہوتا، یہ کنواں نہ بنتا، یہ ابلتا ہوا چشمہ ہوتا۔ چشمے خشک ہو جاتے ہیں 20 سال کے بعد، 100 سال کے بعد خشک ہو جاتے ہیں، آج اس چشمے کو ہزاروں سال گزرے، نہ وہ خشک ہوا، نہ اس کا پانی کم ہوا، نہ ٹوٹنے لگا، نہ اس کا ذائقہ بدلا۔ تو یہ ان کی قربانی۔ اور پھر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جا کر بچوں کی زیارت کر کے آؤ، اور لیکن سواری سے نیچے نہیں اتر سکتے، ملاقات کرو، بچوں کو دیکھو، اور بیٹھے بیٹھے پھر واپس آ جانا۔ پھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ہاجرہ خوش ہوئی، اور پھر واپسی کے لیے جب رخصت ہوئے تو پھر ان کے غم تازہ ہوئے، تو قدم قدم پر ان کا بھی امتحان، حضرت ہاجرہ کا بھی امتحان، فلسطین واپس آئے، اور بچہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا اور خوبصورت ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ وہ حکم صراحتاً نہیں دیا، اشارتاً دیا، اشارتاً دیا، اس لیے کہ جو حکم اشارتاً دیا جائے اس کے انکار کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے پانی پلاؤ، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کہے کہ پیاس لگ رہی ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے پانی کی طلب ہے، تو جس میں فرما برداری زیادہ ہوگی وہ ایک دم اٹھے گا۔ اگر صاف صاف کہہ دیا پانی پلاؤ تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے، اشارہ کر دیا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اپنے بیٹے کو ہمارے نام پہ قربان کرو، بلکہ خواب دکھلایا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اشارہ سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ تو 66 سال 70 سال دعا کرتے رہے، اللہ نے بیٹا دیا، پھر بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے حکم پر اس کو جدا کر دیا، پھر 1 سال کے لیے ملاقات کی اجازت ہوئی، چند لمحوں کی، اور اب 1-2 سال کے بعد اجازت ملی ہے دیکھنے کی، تو اس حکم کے ساتھ، اشارے کے ساتھ کہ اپنے لخت جگر کو ہمارے نام پہ قربان کرو، فلسطین سے چلے، چھری لے کر، رسی لے کر سیدھا مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ بچے کو تیار کرو، جس کو لے کر جانا ہے، تو بچے کو تیار کر دیا۔ اگلے دن ان کا ہاتھ پکڑ کر مینا کی طرف چلنے لگے تو شیطان آیا حضرت ہاجرہ کے پاس، کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اور مجھے معلوم نہیں ہے، تو پوچھا تو ہوتا
تو پوچھنے کی کیا ضرورت، وہ والد ہیں، ان کو پورا حق ہے کہ وہ سیر کرانے نہیں لے جا رہے ہیں، وہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہ وہ کیسے ذبح کریں گے؟ اللہ کے نبی ہیں اور اپنے بیٹے کو قتل کریں گے؟ کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ایک کیا ہزاروں اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہے۔ تو جب دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلتی، بات نہیں بنتی، تو آئے مینا میں، جہاں سب سے پہلی بار کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں سے وہ زمین کے اندر سے نکلا، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا بھائی تمہیں ابھی قتل کریں گے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو شکایت کی، ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر اٹھائے، کنکر اٹھائے، شیطان کو مارے، تو وہ وہاں زمین میں دھنس گیا۔ تھوڑا آگے چلے تو دوسری جگہ پھر نکل کر آیا اور اشارے سے کہا کہ یہ تمہیں ذبح کریں گے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے 3 پتھر مارے، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ تیسری جگہ وہ پھر ظاہر ہوا، ہاتھ کے اشارے سے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے پھر 3 پتھر مارے، وہ پھر زمین میں دھنسا، پھر سامنے نہیں آ سکا۔ اور جب مذبح پر پہنچے جہاں ذبح کرنا تھا، تو اس وقت باپ بیٹے میں مکالمہ ہوا، جو 23ویں پارے میں ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر۔ اس یا بنیہ کا لفظ یہ بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بات کہتے ہوئے اپنے بیٹے پہ کتنا پیار آ رہا تھا، کتنا پیار آ رہا۔ یا بنیہ، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور تم اتنا تو جانتے ہی ہو، ماں نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ تم راضی ہو تو میں تمہیں ذبح کروں، راضی نہیں ہو تو تمہیں چھوڑ دوں، بلکہ اس لیے پوچھا فانظر ماذا تری، اپنی رائے بتاؤ کہ خوشی سے ذبح ہوگے یا میں زبردستی تمہیں ذبح کروں۔ اس لیے پوچھا، اس لیے کہ بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ تو اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا اپنی اولاد کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو مارو، خودکشی کرو، بلکہ ہم سے صرف اتنا مطالبہ ہے فرائض تو پورے کر لو، حرام چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، حلال پر آؤ۔ تو آگے وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، نبی کی پوچھ سے نکلے ہوئے، اور پھر ماں کی تربیت۔ تو کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے بلا تاخیر آپ اس پر عمل کریں، پورا کریں، میری پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، بڑا یعنی تاکہ بڑا بول منہ سے نہ نکل جائے، اس لیے کہا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بڑے دعوے نہیں کرتا، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اور پھر کہا ابا جان ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ تکلیف میں کہیں ہاتھ پاؤں کی وجہ سے، ہلنے کی وجہ سے، حرکت اور تڑپنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ پر شفقت قدری غالب نہ آئے، اور مجھے اونھا لیٹا دیں، اونھا لیٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے کرتے آپ کی آنکھوں سے پٹی کھسک جائے اور آپ کی نظر میری نظر سے ٹکرائے، نظریں چار ہوں اور شفقت قدری غالب آئے اور ہاتھ کانپ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں سستی ہو، اس لیے مجھے اونھا لیٹائیں، اونھا لیٹائیں۔ فلما اسلما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں نے طے کر لیا، اسلما، دونوں نے طے کر لیا ہمارے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام طے کر چکے ہیں اللہ کے لیے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹا طے کر چکا ہے اللہ کے نام پر ذبح ہونا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو زمین پر گرایا، لٹایا اور چھری چلائی۔ نازک سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، اور تیز چھری ہے، اور چھری تیز کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے چھری تیز کی ہے، نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، فطور نہیں ہے، بلکہ نیت 100% خالص ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ چھری کو تیز کیا ہے اور گردن
پر چھری رکھ دی ہے اور پوری قوت کے ساتھ چلانی شروع کی ہے، اللہ کا حکم ملا ہے چھری کو کہ تم نے چلنا نہیں ہے، تم نے چلنا نہیں ہے۔ ادھر گردن موم نہیں، لوہے کی نہیں بنی، تانبے کی نہیں بنی، چھری موم نہیں ہوئی، چھری رہی اور گردن رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں ذبح کر دوں، اسماعیل علیہ السلام چاہتے ہیں ذبح ہو جاؤں، اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، ایک دفعہ چلائی نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، پھر چلائی نہیں چلی، اور نہیں کہا یا اللہ 3 دفعہ چلا چکا ہوں نہیں چل رہی تو کیا کروں، نہیں اپنے بیٹھنے کی نشستیں بدلتے رہے، ہاتھ بدلتے رہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک نبی میں 100 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جنتیوں کو 140 دنیا کے مردوں کی طاقت ملے گی، تو 100 ضرب 40 4000 مردوں کی طاقت ایک ہاتھ میں جمع ہے۔ گویا ایک ہاتھ نہیں چل رہا، 4000 مردوں کی طاقت رکھنے والا ہاتھ چل رہا ہے، چھری نہیں چل رہی۔ نبی چاہتے ہیں چل جائے مگر چھری نہیں چل رہی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اگر اللہ نہ چاہے، نبی چاہے، وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے، نبی چاہے تو بھی وہ چیز وجود میں نہیں آئے گی۔ 70 بار چھری چلائی، چھری نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قبل اس کے کہ ہمارے خلیل کو جوش آئے، جنت کا میڈھا لے کر جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کا میڈھا لے کر آئے اور بڑی صفائی سے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے کھینچا، اور جیسے ہی وہ نکلے فوراً میڈھے کی گردن آگے کر دی، چھری اس گردن سے ہٹ کر مینڈھے کی گردن پر آئی تو ایک دم چلی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی، وہ سمجھے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو گئے، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب پٹی ہٹائی تو دیکھا مینڈھا نیچے ہے، اسماعیل علیہ السلام ایک طرف ہیں۔ تو یہ عجیب منظر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی ایسا منظر زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، تعجب ہوا، تو کہا لا الہ الا اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں کی تسبیحات کو اللہ نے جمع فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ ایام تشریق میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک 23 نمازوں میں ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح پڑھو۔ اس تسبیح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ جب میڈھا ذبح ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم بس تمہارا خواب سچا ہو گیا، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ تمہاری نیت میں کمی نہیں آئی اور تم نے عملی نمونہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام سے وجود دیا، اسماعیل علیہ السلام سے وجود دیا، ان دونوں سے آپ کو وجود ملا۔ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، وہ بھی ذبیح ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی، سیرت ابن ہشام میں ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، اور الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، اور بڑی بڑی معتبر مستند تمام سیرت کی کتابوں میں، تواریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں، اور اللہ نے 10 دے دیے۔ جب 10 بیٹے ہو گئے تو اپنی نظر کو دہرایا، 10 کے 10 بیٹوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ میں نے یہ نظر مانی، اب تم بتاؤ۔ 10 کے 10 نے کہا آپ اپنی نظر پوری کریں، جس پر آپ ہاتھ رکھیں
تو رکھیں گے، ہم تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اور 10 پرچیاں ڈالی گئیں، قرآن اندازی ہوئی تو پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی نکلی، اور حضرت عبداللہ بھائیوں کی لائن میں سے نکل کر اپنے والد کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کی کلائی پکڑ لی اور ان کو لے کر مینا کی طرف چلنے لگے۔ تو پیچھے مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ پھوپھیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور چلاتی ہوئی آئیں کہ آج عبداللہ ذبح ہو رہا ہے۔ سب سے چھوٹے بیٹے اور سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب اور پوری مکہ کی آنکھ کے تارے، کوہرام مچ گیا۔ اور حضرت عبد المطلب وہ عزم کے پکے، اور نے کہا یہ عبد المطلب کی نظر ہے، پوری ہو کر رہے گی، کوئی مجھے پیچھے نہیں کر سکتا، اپنے ارادے سے مجھے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ تو لے کر چلے تو پیچھے پورا قافلہ روتا ہوا، چلاتا ہوا اور دہائی دیتا ہوا پیچھے پیچھے۔ اور جب مینا میں پہنچے تو سب نے گھیر لیا، برادری کا دباؤ پڑا۔ تو عبد المطلب نے کہا نجومی کو بلاؤ، کاہن کو بلاؤ، اس سے پوچھو ایک جان کا بدلہ کیا ہے، چونکہ یا تو یہ ذبح ہوں گے یا ان کے بدلے کوئی اور چیز ذبح ہوگی، ایک جان کا بدلہ کیا ہے؟ تو کاہن آیا، اس نے کہا ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ ذبح کر دو تو ایسے ہے جیسے ایک انسان کو ذبح کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 2 پرچیاں ڈالو، ایک پہ لکھو 10 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھو عبداللہ اور قرآن اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کا نام نکل آئے 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر قرآن اندازی کرو، پھر عبداللہ کا نام نکلے 10 اونٹ اور بڑھاؤ، پھر قرآن اندازی کرو، کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ عبداللہ کا نام نکل آئے۔ اور جب عبداللہ کا نام نکلے ادھر جتنے اونٹ کا عدد ہو چکا ہو ان سب کو ذبح کر دو۔ تو چنانچہ 2 پرچیاں ڈالی گئیں، 10 اونٹ عبداللہ، قرآن اندازی ہوئی، پرچی عبداللہ کے نام کی نکلی، 10 اور بڑھائے، 20 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 10 اور بڑھے، 30 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 10 اور بڑھے، 40 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا، 50 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا، 60 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا، 10 اور بڑھائے، 70 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 80 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 90 اونٹ عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا، 100 اونٹ عبداللہ، تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اور سب نے خوشی سے نعرہ لگایا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے، 100 اونٹ ذبح کرو، عبداللہ کی جان چھوڑو۔ کہا نہیں، دوبارہ قرآن اندازی ہوگی، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر اونٹوں کا نام نکلا، تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی تو پھر اونٹوں کا نام نکلا، تو کہا 100 اونٹ ذبح کرو اور عبداللہ کو چھوڑو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا انا الذبیحین، صحیح حدیث ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ جب قربانی کا حکم ہوا، سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے رجب کے مہینے میں ایک قربانی کی جاتی تھی، پہلے عشرے میں، اس کا نام رجبیہ بھی ہوتا تھا، اس کا نام عتیرہ بھی ہوتا تھا۔ اور یہ قربانی اسلام کا حکم نہیں تھا، زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور جانور، اونٹ، گائے لا کر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور ان کا خون بتوں کے اوپر مل دیتے تھے۔ اسلام آیا، قربانی کا حکم ہوا رجب میں، بس فرق اتنا تھا وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے، مسلمان اللہ کے نام پہ قربانی کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ قربانی پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہ صحابہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہ ہوا۔ لیکن جب وہ قربانی منسوخ ہوئی، اس کی جگہ 10 ذی الحجہ کی قربانی لازم ہوئی، واجب ہوئی، تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال آیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرو۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان کی سنت ہے، ہم زندہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول تمام جانور بکرے نہیں ہوتے، دمبے ہوتے ہیں اور اونٹ ہوتے ہیں، ان کے بال نہیں ہوتے، ان کی اون ہوتی ہے، اون پر کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ،
اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور آپ نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا کرو. فإنها على الصراط مطیاکم، یہی جانور قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں بن جائیں گے. اور جس کا جانور جتنا زیادہ طاقتور ہوگا وہ اتنی رفتار سے پل صراط کو عبور کرے گا. تو یہ آنے والا دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم جانور کی گردن پر چھری چلائیں تو اس استحضار کے ساتھ چھری چلائیں، اپنے ناجائز جذبات پر چھری چلائیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آنکھوں میں دماغ میں گھوم رہی ہو، گشت کر رہی ہو، اور اس تصور کے ساتھ چھری چلائیں کہ آج ہم حرام پر بھی چھری چلاتے ہیں اور ناجائز چیزوں پر، ناجائز خواہشات پر چھری چلاتے ہیں. اور یہ آنے والا دن ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اور اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دو. اگر زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گی انسانیت کو وجود ملے گا، ظاہری انسان حقیقی انسان بنے گا. اگر یہ قربانیاں نہیں ہوں گی، جیسے جمادات نہ ہوں، نباتات ختم، نباتات قربانیاں نہ دیں، حیوانات ختم، حیوانات قربانی نہ دیں تو انسانیت ختم، انسان ختم، انسان قربانی نہ دیں تو انسانیت ختم. پیچھے سے پانی چلا آ رہا ہو، آگے اس کو گزرنے کا راستہ ملتا رہے تو پانی آتا بھی جاتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. آگے قربانی رکاوٹ آ جائے اور پانی پھر جمع ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ چھلکنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے، پھر وہ طوفان بن جاتا ہے، پھر وہ بستیوں کو غرق کرتا ہے، گھروں کو ڈبوتا ہے اور شہروں کو غارت کرتا ہے. ایسے ہی اگر قربانی نہیں ہوگی تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا اور انسان حقیقت میں درندہ ہوگا، انسان نہیں ہوگا. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر لازم فرمائی ہیں اور یہ ایک علامت ہے جو ہمیں اس پوری زندگی کی یاد دلاتی ہیں. اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی کے مقام میں ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ تم قربانی کرتے ہو نہ تمہارا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کو ملتا ہے. اللہ تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اندر کا تقویٰ ہے. قربانی کی بدولت اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، اس سے دل میں ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے. یہی تقویٰ قربانی سے مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اور ایک بات اور کہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اس عشرے میں نوافل کی کثرت کی ترغیب آئی ہے. آپ نے 4 تسبیحات کا حکم فرمایا. سبحان اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، الحمدللہ کی کثرت ہو، اللہ اکبر کی کثرت ہو. اور یہ چاروں کلمے ایک میں جمع ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ اس عشرے میں خاص طور پر نوافل کی بھی کثرت ہونی چاہیے، تلاوت کی بھی کثرت ہو، صدقہ خیرات کی کثرت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس تسبیح کی کثرت ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس عشرے میں 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی ترغیب ہے. آپ نے فرمایا ہر روزہ 1 سال کے برابر، اور اس میں جو آخری روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے وہ 1 سال کے برابر بھی ہے. اور فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پختہ امید ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کا تو اجر ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائیں گے اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائیں گے. دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کا قیام شب قدر کے برابر، اور شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل. تو جو 10 راتوں کا قیام کرے، قیام کا یہ معنی نہیں ہے کہ ساری رات ہی جاگتا رہے اور دن بھر سوتا رہے، اس لیے کہ دین میں ایسا حکم نہیں ہے کہ سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. دین
اسلام ایک جامع مذہب ہے، اس میں ملازمت بھی ہے، اس میں کمائی بھی ہے، کمانا بھی عبادت ہے، کم از کم یہ درجہ ہے۔ رات کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ رات نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور رات کو اگر آنکھ کھل جائے تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو تہجد پڑھ لیں، ورنہ جب جب آنکھ کھلے کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کی تسبیح پڑھیں، ذکر کر لیں، کوئی نہ کوئی ذکر کر لیں، یہ پوری رات عبادت میں ہوگی۔ بس ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ رات میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو جس نے صرف اتنا کر لیا کہ گناہ سے بچایا، عشاء با جماعت ادا کی، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اور رات کو جب جب آنکھ کھلتی رہی کروٹیں بدلتے ہوئے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتا رہا، یہ پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور اس طرح 10 راتیں بھی کسی نے گزار لی، انشاءاللہ 10,000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی درس ہوگا اور حسب ثابت مختصر ہوگا، طویل نہیں ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل کچھ فضائل عرض کیے جائیں گے۔